بیوٹیفل اردو سٹوریز کے ناظرین السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا اپنا یاسر علی اور آج ہم خوفناک حویلی کے راز کو فاش کریں گے۔ تو چلو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیں تاکہ دوستوں ہم بار بار ملتے رہیں۔ دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک ویران حویلی تھی۔ وہاں پر گاؤں کا کوئی بھی شخص نہ جاتا، نہ چھوٹا نہ بڑا، وہ اس لیے کیونکہ وہاں پر رات کو خوفناک قسم کی آوازیں سنائی دیا کرتی تھی، اس لیے وہاں پر کوئی بھی شخص نہ بھٹکتا۔ ایک دن شہر سے کچھ لوگ آئے شوٹنگ کرنے کے لیے، جن کو خوبصورت جگہ کی تلاش تھی، اور ان کی نظر اس حویلی پر پڑی۔ جو ایکٹنگ کرنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ جگہ بہت ہی خوبصورت ہے، ہم اس حویلی میں ہی شوٹنگ کریں گے۔ تو انہوں نے اجازت طلب کی جو وہاں پر اس حویلی کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ اس شخص نے کہا جی میری طرف سے اجازت ہے، آپ شوٹنگ کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ رات کو وہاں پر پہنچے اور انہوں نے اپنا تمام سامان اس حویلی کے اندر شفٹ کیا، اور انہوں نے جیسے ہی شوٹنگ کرنا سٹارٹ کیا تو دوستو وہاں پر خوفناک قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ تمام لوگ ڈر گئے، لیکن اس فلم کا جو ڈائریکٹر تھا اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بھوت آتما وغیرہ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ساتھ ہی میں جنگل ہے، وہاں سے یہ آوازیں آ رہی ہوں گی، آپ لوگ اپنا توجہ کے ساتھ کام کریں۔ تو لوگوں نے اپنا توجہ کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک دو دن وہاں پر وہ شوٹنگ کرتے رہے اور لگاتار وہاں پر خوفناک قسم کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ اندر سے تو تمام لوگ ڈر گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے شوٹنگ کرنا بند نہ کی۔ ایک دن ایسا ہوا تمام لوگ شوٹنگ میں مصروف تھے تو ڈائریکٹر نے کہا ایک لڑکی کو جاؤ نیدا کو بلا کر لاؤ۔ یہ نیدا وہ لڑکی تھی جس کا مین کردار تھا۔ وہ نیدا کو بلانے کے لیے اس کے کمرے میں جا پہنچی۔ جیسے ہی اس کے کمرے میں پہنچی کیا دیکھتی ہے کہ نیدا خون سے لت پت پڑی ہے۔ اس نے دیکھتے ہی چیخو پکار شروع کر دی۔ وہاں پر تمام لوگ آ پہنچے۔ ان سب لوگوں نے کہا ڈائریکٹر صاحب ہم نے آپ کو کہا تھا یہاں پر شوٹنگ نہ کریں اور آپ یہ نہ مانیں۔ تو اس مووی کے ڈائریکٹر نے کہا بالکل آپ لوگوں نے صحیح کہا تھا، اگر ہم یہاں سے چلے جاتے تو ہمارا یہ نقصان نہ ہوتا۔ تو ان سب لوگوں نے قریب والے پولیس اسٹیشن میں جا کر رپورٹ درج کروا دی، اور پولیس والے لوگ آئے، انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کی، لیکن ان کو کچھ بھی نہ ملا۔ جب ان کے ہاتھ کوئی چیز بھی نہ آئی تو انہوں نے اپنے سے اوپر والے برانچ کو اطلاع دی کہ ہمیں یہاں سے کچھ بھی نہیں مل رہا، آپ آئیں اور آپ آ کر یہاں پر انویسٹیگیشن کریں۔ تو جب وہ لوگ آئے انہوں نے بھی تمام لوگوں کی چھان بین کی، لیکن ان کو کچھ بھی نہ ملا۔ تو دوستوں انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم حویلی کی دوبارہ تلاشی لیں۔ انہوں نے دوبارہ تلاشی لینا شروع کر دی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حویلی میں ایک تہہ خانہ ہے جس کے اندر لائٹنگ لگی ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ یہاں پر کوئی رہتا نہیں تو یہ لائٹنگ کیسی؟ انہوں نے کہا چلو ہم رات تک یہاں پر رک کے انتظار کرتے ہیں، یہاں پر کوئی شخص آتا بھی ہے یا نہیں۔ دوستوں ان لوگوں نے انتظار کرنا شروع کر دیا۔ رات کو ایک شخص آیا جس نے اپنے منہ پر ماسک لگایا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹیپ ریکارڈر ہے۔ جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچا اس نے ٹیپ ریکارڈر آن کیا، جس کے اندر سے خوفناک قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ پولیس والوں نے اس بندے کو پکڑا اور کہا کہ تم ہو تو یہاں پر خوفناک قسم کی آوازیں نکال کر لوگوں کو ڈراتے ہو۔ تو اس نے کہا نہیں حضور میں نہیں ہوں، میں تو مزدوری پر ہوں، لوگ مجھے پیسے دیتے ہیں تو میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو پولیس والوں نے کہا بتاؤ کون شخص ہے جو تمہیں پیسے دیتا ہے؟ اس نے کہا جی آپ تھوڑی دیر ویٹ کریں، یہاں پر وہ لوگ آ جائیں گے جو لوگ مجھے پیسے دیا کرتے ہیں۔ کچھ دیر انہوں نے انتظار کیا تو وہاں پر دو شخص آئے جنہوں نے اپنے منہ پر ماسک لگایا ہوا تھا۔ پولیس والوں نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو دوستوں ان دونوں نے کہا کہ ہم اس حویلی کے مالک کے دوست ہیں۔ تو ان پولیس والوں نے کہا کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم یہاں پر غیر قانونی کام کرتے ہیں جس میں اسلحہ وغیرہ شامل ہے۔ پولیس والوں نے کہا کہ یہاں پر تم لوگ یہ خوفناک قسم کی آوازیں کیوں نکالتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس لیے خوفناک قسم کی یہاں سے آوازیں نکالتے ہیں، لوگ بے وقوف ہیں اور ہماری باتوں میں آ جاتے ہیں،
اور ہم اپنا کام بغیر کسی پریشانی کے یہاں پر سر انجام دے دیتے ہیں۔ پولیس والوں نے کہا کہ تم لوگوں نے اس لڑکی کو کیوں مارا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس لڑکی نے ہمیں دیکھ لیا تھا، ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے کام میں کوئی رکاوٹ بنے، اس لیے ہم نے اس کو مار ڈالا۔ اور پولیس والوں نے دوستو ان تینوں کو پکڑ کر قید کر دیا اور جج صاحب نے ان کو سزائے موت سنا دی۔ دوستو اس کہانی سے سبق یہ ملا ہے کہ بلا وجہ کسی بھی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ دوستو انسان اشرف المخلوقات ہے اور اپنے فائدے کے لیے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ جیسے دوستوں انہوں نے ایک لڑکی کو مار ڈالا، اگر آپ کا کوئی نقصان بھی ہوتا ہو تو ہو جائے، لیکن کسی بھی بے قصور کی جان نہیں جانی چاہیے۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ اس بات پر عمل کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دوستو